وعلى آله وأصحابه للصدق والسيادة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. صدق اللہ مولانا العظیم. مجھے ڈیٹوں کا تو صحیح پتہ نہیں، لیکن اندازہ ہے کہ جماعت ثانی شروع ہو چکا ہے، اور جماعت ثانی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کربلا کا زمانہ ہے. جتنے بھی اللہ کے پاک بندے دنیا میں گزرے ہیں، تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس آدمی کو پہلی مرتبہ قرآن مجید نے اتقا کہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بہت متقی، بہت پرہیزگار. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک اس لحاظ سے بھی انتہائی اہم ہے کہ وہ آدمی کے طور پر اسلام سے پہلے بھی ایک معزز انسان تھے، اور اس وقت کے اعتبار سے 20 قبیلوں کی حکومت تھی، جس کو انگریزی میں ایرسٹوکریسی کہنا چاہیے، اور اردو، فارسی اور پنجابی میں یا عربی میں اس کو کہنا چاہیے اشرافیہ. اشرافیہ ایسے نظام حکومت کا نام ہے جس میں قبائل جس ملک میں آباد ہوتے ہیں اپنا نظام حکومت بناتے ہیں، اور اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک قبیلہ اقتدار میں شریک ہونے کے لیے اپنا ایک نمائندہ پیش کرتا ہے. تو جتنا اس قبیلے کا اس معاشرے میں ریٹ ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے اس کے نمائندے کو انتظامیہ یا عدلیہ یا مقننہ میں جگہ دی جاتی ہے. تو 20 قبائل آباد تھے. 20 قبائل میں سے ہر ایک قبیلہ اپنا ایک نمائندہ دیتے تھے کہ اس کو حکومت میں شامل کر لیں. تو 20 قبیلوں پر مشتمل حکومت جو کام کرتی تھی اس کا نام اشرافیہ ہو سکتا ہے. تو اشرافیہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار، شخصیت اور اعتماد اور لیاقت اور قابلیت ایسی تھی کہ اس زمانے میں ایک پوسٹ آپ کے پاس ایسی تھی جس میں وہ چیف جسٹس تسلیم ہوتے تھے. وہ کیا تھی؟ جب قتلوں کے کیس پیش ہوتے تو بلڈ منی کا فیصلہ کرنا ہوتا، تو جس فیصلے پر بعد میں اپیل نہیں ہو سکتی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہوتا تھا. یا غرامات جن کو جرمانے کہتے ہیں، مالی جرمانوں میں بھی ان کی رائے بڑی فیصلہ کن تھی. آپ کو اس معاملے میں قاضی قضات اس لیے تسلیم کر لیا گیا تھا کہ آپ کو ایک تو مارکیٹ ویلیو کا بہت اچھی طرح پتہ تھا تاجر ہونے کے ناطے سے کہ کس چیز کا ریٹ کیا ہے. تو پھر جانوں کا بھی فیصلہ کرنے کے لیے یہ بات اچھی طرح سمجھی جا سکتی تھی کہ اصل میں جو ان کو معاوضہ دینا ہوتا تھا، ان کے وارثوں کو کوئی اس مناسبت سے دینا ہوتا تھا، یہ آدمی کارآمد کتنا تھا یا اس کی آمدنی پر بندے کتنے ڈیپینڈ کرتے تھے، اس وقت نارمل ان کا خرچہ کیا ہوتا تھا، اور اگر وہ آدمی مر گیا تو اس کی ریپلیسمنٹ میں پیسے کتنے ملنے چاہیے. تو ان باتوں کا فیصلہ کرنا ایک ایسے تجربہ کار آدمی کا کام تھا جو معاشرے میں لینے دینے کے بارے میں مہارت رکھتا ہو. کیونکہ آپ اس وقت بحر حجازی تاجر تھے. ابن عساکر کے اندر حدیث ہے، جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن عساکر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم نقد تھے. یا ایک روایت میں دینار کا لفظ آیا، ایک روایت میں درہم کا، لیکن درہم والی روایت میں افراد کی کثرت ہے. درہم ہو یا دینار، بہرحال وہ 40,000 کی تعداد میں تھے. اس وقت کے اعتبار سے 40,000 درہم کسی کے پاس ہونا، اس کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے اس وقت کا مارکیٹ ریٹ جو ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. 3 درہموں کی گائے آتی تھی. جب 3 درہموں کی گائے آتی تھی تو 40,000 درہم جس کے پاس تھے
اس کی مالیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام کی مدنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ 40,000 درہم جو ہے کہاں استعمال ہوئے، کیسے استعمال ہوئے، کس مقصد پر استعمال ہوئے، اس کا فیصلہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امی حضور کی بارگاہ میں آئے تو اس وقت خلل قمیصہ بخلال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جگہ بٹنوں کی جگہ کیکر کے ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، تو حضرت جبریل امی دیکھ کے اچھا کر اٹھے۔ ان کا یہ تو بڑا چوٹی کا تاجر تھا، اس کے پاس تو بڑے پیسے تھے، تو یہ آدمی اس بدحالی میں ہے کہ اس وقت ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا ہے، یہ جو ٹاٹ ہوتا ہے جس سے پانی نہیں گزرتا، یہ ٹاٹ تھا، اس کے بازوؤں والی جگہ کٹی ہوئی تھی اور سامنے ببول کے کانٹے انہوں نے لگائے ہوئے تھے بٹنوں کی جگہ۔ تو انہوں نے جب یہ سوال کیا کہ اس کے پاس تو بڑے پیسے تھے، یہ حالت میں کیوں ہے؟ تو جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انفق مالہ علیہ قبل الفتح، مکہ فتح ہونے سے پہلے اس آدمی نے وہ سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے، اس لیے اس کے پاس پیسے نہیں۔ تو ایک روایت ملتی ہے کہ جبریل امی گئے اور واپس آئے، دیکھا انہوں نے بھی اسی طرح کا ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ اگرچہ اس حدیث پر ضعیف ہونے کا الزام ہے، مگر ایک طریقہ ہے سورسز آف لا۔ اگر کوئی کسی کی فضیلت میں کوئی روایت ہو، کمزور بھی ہو، وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ کہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتی؟ اگر وہ کسی دوسرے کی فضیلت کو کاٹتی ہو پھر قابل قبول نہیں ہوگی، اور یا یہ کہ وہ اگر کسی سزا میں ہے، عقوبات میں ہے، کوئی سزا ہونے والی، کوئی حد لگنے والی ہے، کسی کو درے مارے جانے والے ہیں، قتل کیا جانے والا ہے، سنسار کیا جانے والا ہے، اس بارے میں کمزور حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ نظام عقوبات میں کوئی کمزور حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ فضائل میں، فضائل اعمال میں یا فضائل رجال میں، دونوں جگہ میں اگر حدیث کمزور بھی ہو تو وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب فضیلت آدمی ہے، ان کے بارے میں یقیناً قابل قبول ہے۔ جبریل امی واپس جب آئے تو دیکھا کہ آگے حضرت صدیق اکبر جیسے ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا، جبریل امی نے بھی ویسا پہنا ہوا ہے۔ پوچھا کہ حضرت جبریل امی، انہوں نے تو ٹاٹ کا کرتا اس لیے پہنا ہوا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے کیوں پہنا ہے؟ ان کا رب نے آج آسمان پر فیصلہ کر دیا ہے کہ جتنے بھی ملائکہ ہو وہ وردی پہن لو جو نبی پاک کے عشق زار نے پہنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں گھر لوٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، گھر لوٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، اب تم ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے۔ سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے یاران باوفا نے قربانیاں کیسی خوبصورت کی ہیں، اور رب کی بارگاہ میں قربانیوں کی قیمت کتنی بڑی ہے۔ آسمان کی وردی بدلے اور ایک بندے کی نقل میں بدلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے غلاموں کی عزت و آبرو کی دھوم آسمانوں کی بلندیوں پر مچ رہی ہے۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی کہ اس نے سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو جوابی طور پر ایک جملہ فرمایا، وہ عرض کیا یا حال انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نہ ہی میں اور نہ ہی میرا مال، اس کا کوئی مالک ہے سوائے آپ کی ذات۔ آپ میرے بھی مالک ہیں اور میرے مال کے بھی مالک ہیں۔ اس میں دو چیزیں آپ نے واقعتاً واضح فرمائی ہیں، ایک یہ کہ میرے بھی مالک ہیں اور میرے مال کے بھی مالک ہیں، اور اس کو کہتے ہیں قصر کی ترکیب، حال انا و مالی الا لکا، میں اور میرا مال
اس کے صرف آپ مالک ہیں. صرف آپ مالک ہونے کے کیا مطلب؟ یعنی میری اولاد کے لیے میری جائیداد قابل توریث نہیں ہے، اس لیے کہ غلاموں کی جائیداد ان کے وارثوں کو نہیں ملتی. غلاموں کی کمائی العبد وما فی یدہ کان لمولاه مالکوں کو ملا کرتی ہے. یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، جو کچھ پہلے کمایا وہ بھی آپ کا تھا، جو آج کما رہا ہوں وہ بھی آپ کا ہے. اور کسی موقع پر چل کے اس کو کہتے ہیں ریسٹیٹیوشن آف رائٹ، کہ دعویٰ استقرار حق، یہ دعویٰ کرنا کہ میرے اتنے پیسے اس کے ذمہ ہیں، یہ کھا گیا ہے، دیے نہیں ہے، واپس نہیں کیے، اس کو واپس کرنے چاہیے تھے. یہ دعویٰ نہ میں کر سکتا ہوں، میری اولاد میں سے کوئی کر سکتا. یہ ریکوریبل منی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مالک پر استعمال ہوئی ہے. آپ پھر واقعہ اس کے مالک تھے، مالک پر کسی پیسے کی واپسی کا دعویٰ کیا ہی نہیں جا سکتا، خود اس کا مالک ہے. غیر دعویٰ کر سکتا ہے، میں مالک ہوتا تو میں دعویٰ کرتا، میری اولاد جو ہے وہ میری وارث ہوتی تو میرا دعویٰ کرتی. میں یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں. غلام کے بارے میں رولنگ یہ ہے جو وہ کمائے وہ اس کا نہیں ہوتا، خود بھی اپنے مالک کی ملکیت ہوتا ہے، اس کا کمائی بھی مالک کی ملکیت ہوتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی سرکار کی بارگاہ میں عزت پائی ہے، گھر لٹا کے پائی ہے، مال لٹا کے پائی ہے، زندگی کی متاعوں کے دھوئیں اڑا کے پائی ہے. اس لیے عالم اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے اور افضلیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہم بھی ان کی افضلیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں اس بات کو واضح کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بے شمار اور مسائل ہیں جن میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ آپ کا جذبہ ایثار ایک بے مثال ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ جب غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت مالی مدد کی ضرورت ہے، جتنے صحابہ ہو اپنی اپنی توفیق کے مطابق مدد کرو. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق فوافق مالی عندی. کہتے ہیں جب یہ اعلان سرکار نے کیا تو یہ میرے حالات کے زیادہ مناسب تھا، کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے تھے. میں سمجھتا تھا فانا اسبقہ ان سبقتہ یوما، اگر کسی دن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ سکا تو آج ہی کا دن ہے، میں آگے بڑھ سکوں. کہتے ہیں میں نے مال کو کے دو حصے کیے، آدھا میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا، آدھا لے کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا. سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ بکم آتے تھا، کیا لائے ہو، وکم اب کہتا لے آنے کا، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. ان کا یا رسول اللہ آتے تو بنصف مالی و اب کا تو نصف ہوں. یا رسول اللہ میں آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں. سرکار بڑے خوش ہوئے کہ تم نے پورے اپنی جو پراپرٹی تھی اس میں سے آدھے لے آئے ہو. خوش ہوئے سرکار. اتنے میں کیا دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر میں جھاڑو دی، اور کوئی اگر گھر میں سوئی فرش پر پڑی ملی ہے، دھاگا ملا ہے، تو گھر کا وہ دھاگا بھی سوئی بھی وہ بھی لے کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئی. سرکار نے پوچھا کم آتا تھا وہ کم اب کہتا لے آلے کا، لائے کتنا اور اپنے بال بچے کے لیے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. کہتے ہیں یا رسول اللہ آتا ہے تو بجمیع مالی وہ ابقیت اللہ و رسولہ لہو، گھر میں اللہ چھوڑ کے آیا ہوں، اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عقیدے پر روشنی پڑتی ہے. وہ سرکار کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، سامنے کھڑے ہیں سرکار، کہتے ہیں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اور رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، رسول سامنے کھڑے ہیں، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں. معلومہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سامنے بھی میرے کھڑے ہو سکتے ہیں، گھر میں بھی یہی ہو سکتے ہیں. سرکاری دو علیہ السلام کے سامنے جب یہ نذرانہ انہوں نے پیش کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک بدنصیب نے، عقبہ بن معیط نے، نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں اجری لا کر کے سرکار کے اوپر پھینکی. اس وقت کوئی آدمی حرم شریف میں تھا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے اور آپ نے فرمایا انتم تريدون ان تقتلوا رجلا
یقول اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک لہ، تم اس مرد خدا کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے خدا ایک ہے، اس کے بغیر پوجا کے لائق کوئی نہیں۔ یہ کس طرح کا جرم ہے؟ یہ کوئی قابل جرم ہے؟ قابل دست اندازی پولیس ہے؟ یہ تو ایک عقیدہ ہے، اس سے کسی کا کوئی جانی مالی نقصان نہیں۔ تم ماننا چاہتے ہو مانو، نہیں ماننا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، لیکن سرکار کے ساتھ جبر کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس وقت نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کہ جنہوں نے جا کر کے مزاحمت کی اور سرکار پر سے اجر اتارے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے جناب سیدہ عائشہ ہی وہ فرماتی ہے کہ سرکار نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے فَأَلْقَى رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَّقَهُ، سرکار کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو اس طرح تاؤ دیا، سرکار کا سانس اس نے بند کر لیا۔ اس وقت کافی سارے بندے اکٹھے ہو گئے جو اس کی امداد کرنے کے لیے تیار تھے، امداد کے لیے اولا امداد کر رہے تھے۔ اور سب کی مزاحمت کرنے والے نحیف و نزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ زوردار باڈی والے بندے نہیں تھے، پتلے دبلے آدمی تھے، چھریڑے قد کے آدمی تھے۔ آپ کی کمر پر گوشت نہ ہونے کی وجہ سے چادر اکثر لٹک جاتی تھی، تو چادر کے لٹکنے کی وجہ سے یہ سوال بھی اٹھا تھا کہ جو ٹخنوں سے نیچے چادر لٹکی ہوئی ہے تو آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، آپ رہا لست بخیلا، تو تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکا تھا، تیرے کونوں پر گوشت نہیں ہے، خود چادر لٹک جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ پاؤں سے ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا گرنا ہے اگر تکبر کی وجہ سے ہو تو پھر حرام ہے، اگر تکبر کو اس میں دخل نہیں۔ آج کل ہمارے ملک میں تو تکبر کی علامت یہ پاگل ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی جو کہ پاؤں پائچے زمین پہ گھسٹتے ہوں، لوگ دیکھ کے کہتے دیوانہ ہے، کچھ پیا ہوا ہے اس نے۔ تکبر نہیں سمجھا جاتا۔ مکہ شریف میں ایسا تھا کہ وہ تیبند باندھتے تھے، لیکن تیبند تھے جیسا پنجاب میں بات چل رہی، مونچھوں کو ایسے تاؤ دیے ہوئے اور اس سے وہ اس کے پلو لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں چادر کے، اور پیچھے تیبند لٹکتا گھسٹتا چلا آتا ہے، ایسے اٹھلا اٹھلا کے بندہ چلتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں بہت تکلیف میں ہوں، جب تک دو چار آدمی کو مار نہ لوں میری زندگی جو ہے گزرتی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے علامات جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ تکبر سے کسی نے ایسا کافی لوگوں کے فوٹو میں نے دیکھے جو قد قامت ان کا زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن محض مونچھوں کو تاؤ دیا ہوا ہے، اوپر پگڑ اچھا مضبوط باندھا ہوا ہے، پیچھے تیبند کافی لٹکایا ہوا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے بہت بڑے سائز کا آدمی ہے اور بہت تکلیف ہے، مارنا چاہتا ہے کسی کو۔ اس طرح کی ان کی عادت تھی۔ اس وجہ سے سرکار یہ مشرکین مکہ نے اپنی ایک علامتی لباس بنایا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سرکار کا کلمہ نہیں پڑا ہوا، سرکار کے دشمنوں میں سے ہے، تو سرکار کے دشمنوں سے مشابہت کی کوئی بھی وجہ ہو وہ حرام ہے، اس لیے کہ سرکار کے دشمنی کے معنی بنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑ کے پہنچے اور سرکاری دو علیہ السلام کے گلے میں پڑی ہوئی چادر کو آپ نے زور سے کھینچا اور الہی طاقت سے آپ نے وہ چادر اس کا ہاتھ سے چھین لی، اور سرکاری دو علیہ السلام کہ اس وقت مدد کی جب کوئی مددگار نہیں تھا، مشکل سے مشکل وقت میں سرکار کی بارگاہ میں خدمت کی ہے۔ دو شخصوں کا مال سرکار کے کام آیا ہے، ایک جناب خدیجہ کبریٰ کا، سبحان اللہ، وہ صدیق رضی اللہ عنہ، سرکار نے ما کان عندی من ید الا کافیتہ الا ابا بکر، جس کسی کا کوئی مجھ پر احسان تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دیا ہے۔ ایک نہیں جو بدلہ دے سکا وہ ابوبکر صدیق کا بدلہ نہیں دے سکا، خدا تعالیٰ قیامت میں ان کو بدلہ دے گا۔ دوسرا خدیجہ کا بدلہ نہیں دیا جا سکا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا بدلہ دے گا۔ ابن اساکر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں ہاتھ ڈالتے وقت سرکار ان سے پوچھا نہیں کرتے تھے، خود ان کی جیب میں ہاتھ ڈال لیا کرتے تھے۔ امت مسلمہ میں اکیلا ہی بندہ تھا جس کے مال میں سرکار اپنی مرضی سے ہاتھ ڈال لیتے تھے، پوچھتے نہیں تھے۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ کوئی کپڑا نیا خریدا ہے سرکار کو پہلے دکھا، یا رسول اللہ آپ کو ضرورت ہے؟ اپنا خریدا ہوا کپڑا خود سلانے اور پہننے کے لیے سرکار کی مقدم اجازت ضروری سمجھتے تھے۔ سرکار اجازت فرمائے تو اپنے لیے استعمال فرماتے تھے، سرکار اگر اجازت نہ فرمائے تو سرکار کے لیے محفوظ کر دیتے کہ سرکار نے اس پر اجازت نہیں فرمائی۔ مال اپنا ہے، خریدا خود ہے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، سرکار نے یہ رائے ظاہر کی، وہ چپ رہے ہیں کہ یہ کام مجھے چاہیے،
تو پھر اپنا معاملہ وہیں رہنے دیا۔ اس طرح کی قربانی یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی امتیازی حیثیت ہے۔ جناب خدیجہ کبریٰ کا واقعہ حضرت خود ابو بکر صدیق اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قید سالی کا زمانہ ہے، غالباً چھٹا سال نبوت ہے، کیونکہ چھٹے سال نبوت میں قید سالی آئی تھی۔ جب ان لوگوں نے بہت تنگ کیا نا سرکار کو، سورہ دخان کا اگر تفسیر دیکھیں تو اس کے اندر یہ بات نکلتی ہے کہ سرکار نے جس طرح برادران یوسف کو اللہ تعالیٰ نے قید سالی میں مبتلا کیا ہے، اس طرح ان کو بھی قید سالی میں مبتلا کر انہوں نے بہت مجھے تنگ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کسی کے لیے دعائے ضرور نہیں فرمائی، یہ ثبوت ہے اس بات کا، دعائے ضرور فرمائیے۔ اپنے لیے اگر فرماتے تو اور بات تھی، خدا کے دین کی رکاوٹ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے خدا کے دین کو روکا ہے اور خدا کے دین کے پہنچانے میں دیوار بن کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ مولا کریم ان کو اسی طرح رگڑا لگا دے جس طرح برادران یوسف کو لگایا تھا۔ آخر وہ مجبور ہو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے، جن بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرایا تھا۔ اور جامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بزاری ہر گرا در پا فتا دے ببیزاری برویش پا نہا دے۔ جس کی بھائی کو کہتے بھائی میرا کیا قصور ہے، تو میرے بڑے بھائی مجھے تو معلوم میں نے کیا کیا ہے، میرا یہ قصور نہیں ہے کہ میرے ابا جی مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ ابا جی سے پوچھو، یہ ان کو رکابت یہی تھی، وہ جہل سی تھی کہ اس سے زیادہ پیار کیوں کرتے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ان کو جا کے کہیں قتل کر ڈالو تاکہ اپنے باپ کا چہرہ اس سے ننگا ہو، وہ ہماری طرف بھی دیکھے، اس کی موجودگی میں ابا جی ہمیں نہیں دیکھتے۔ تو جس کسی کے پاؤں میں گرتے کیسا خوبصورت انسان ہے، جنگل کی تنہائی ہے، ان کی وہ اپنی جائیداد ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائیداد تھی۔ کہتے ہیں نبی کا ورثہ نہیں ملتا، یہ ملا ہے۔ حضرت اس کنویں میں بھی کیوں گرایا، کہا وہ کنواں ان کا اپنا ذاتی تھا، ان کو یہ پتا تھا اس کنویں پر ہمارے ابا جی تو آتے نہیں ہیں اور کسی کا آنے جانے کا چانس نہیں ہے کہ ہماری اپنی جائیداد ہے۔ اس وجہ سے جنگل کی تنہائی ہے، عالم ہو ہے اور کوئی بندہ چھڑانے والا نہیں ہے۔ تو جب ان کو ان کا کرتا اتارا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، تو وہ کبھی ایک بھائی کے پاؤں پر گرتے ہیں۔ جامی رحمۃ کیسا دل سوز موقع ہے، بازاری ہر گرا در پا فتح دے بیزاری برویش پا نہا دے۔ جس کسی بھائی کے قدموں میں گرتے بھائی خدا کے لیے مجھے نہ معلوم میں نے کیا کیا ہے، میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، شفقت کا حقدار ہوں، اگر ابا جی مجھ سے زیادہ پیار کرتا تو میرا قصور تو نہیں ہے، ابا جی سے پوچھو۔ لیکن آگے سے ٹھوکریں مارتے، اب ان کو کنویں میں گرا دیا، لیکن اللہ نے یہ بات فیصلہ کر دی جن کو میں عزت عطا فرماؤں پھر ان سے عزت چھین کوئی نہیں سکتا۔ بیٹھنے کی جگہ ہے، خطبہ دینے کی جگہ ہے، ممبر 9 پایا آسمانوں کا 9 پایوں والا ممبر، اس پر بیٹھ کے وہ خطبہ دیتے ہیں۔ کہا جبریل امی اٹھو اور جاؤ، جا کر کے یوسف کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دو، اگر یوسف کے پاؤں زمین پر لگنے پائے تو یہ تمہارا مرتبہ قائم نہیں رہے گا۔ ادھر کنویں کے دہانے سے ان کو پھینکا، ادھر حضرت جبریل امی صدق المنتہا سے چلے، دیکھیں کہ فرشتے کی آواز کتنی تیز ہوتی ہے۔ ابھی وہ زمین پر نہیں پہنچنے پائے کہ جبریل امی نے آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیے۔ معلومات انبیاء کا درجہ اتنا بڑا بلند ہے کہ جبریل امی اپنے پروں کے ذریعے سے ان کے پاؤں کو تحفظ کیا۔ وقت آیا، قید سالی آئی، پوری روئے زمین پر غلہ نہ ملے۔ پچھلے دنوں جب میں مصر جایا کرتا تھا، وہاں مصری لوگ کہنے لگے کہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ پوری روئے زمین پر غلہ کہیں نہیں ملتا تھا، تو غلہ ہم نے پوری دنیا کو مہیا کیا۔ میں نے کہا یہ کمال یوسف علیہ السلام کا ہے، فرعون کے خاندان کے لوگ ہو، اگرچہ اس کی اولاد نہیں تھی لیکن اس کے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور اس کے خاندان، یعنی کالے کلوٹے، چوڑی چپٹی ناکیں، چکنے قد، یہ تمہارا خاندانی علامت تھی۔
اس صفت کے تم مالک تھے، تمہاری وجہ سے وہ ساری دنیا میں غلہ نہیں گیا، وہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے نہ یوسف علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے نہ عزت وہ تمہاری کمی بحال ہوگی، یہ ان کا خاصہ تھا۔ تو اب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنا کہ پوری روئے زمین پر غلہ نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو کہاں ملتا ہے؟ صرف مصر میں ملتا ہے، بندہ بڑا خوبصورت ہے جو غلہ بانٹتا ہے۔ یہ سارے چلے گئے، جب ایک مرتبہ گئے، دو مرتبہ گئے، بار بار انہوں نے غلہ دیا، کچھ فالتو بھی دیا، وہ تو پہچان گئے لیکن یہ نہ پہچان سکے۔ اس وقت وہ کم عمر تھے، کم عمر سے مراد اس وقت 30 برس عمر تھی، 30 برس کی عمر کا آدمی کم عمر تھا اس زمانے میں، اور کافی اونچا قد بھی تھا، اور ان کی جوانی جوبنوں پر تھی اس وقت، لیکن اب بادشاہ وقت بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، آپ نے بادشاہانہ لباس پہنا ہوا ہے، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس سے توقع کر سکتے ہیں جس کو ہم نے کنویں میں گرایا تھا وہ بادشاہ بنا بیٹھا؟ سبحان اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی مہربانی سے اور فضل سے کسی کو خصوصیت عطا کرنا چاہے کون روک سکتا ہے؟ باقی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، وہ بھی انہی کی اولاد ہے، یہ بھی انہی کی اولاد ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے کہ ایک آدمی کو زیادہ عزت نہ فرمائے۔ اب اگر کوئی امت محمدیہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی وجہ سے کسی کو زیادہ عزت ملی ہے تو دوسرا کوئی رکاوٹ کرے جناب ان کو زیادہ عزت کیوں ملی ہے؟ اللہ کے اپنے فیصلے۔ اب جب وہ غلے کے لیے آخری مرتبہ آئے، جب انہوں نے پہچان کرائی، اس وقت سجدے میں گر گئے، خروا لہ سجدا، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ان کننا لخاطئین، خدا کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر چن لیا ہے اور ہم خطا پر تھے، ہماری غلطی تھی، ہم غلطی کھا گئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں اس کا بدلہ نہیں لینا چاہتا جو تم نے مجھ سے سلوک کیا تھا، جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے ظرف کے لائق تھا اور میں اب وہی کر سکتا ہوں جو میرے ظرف کے لائق۔ پیغمبر کی یہ شان نہیں کہ ادنا سے ادنا آدمی کے ساتھ ٹکر لے اور چھوٹی سے چھوٹی بات کا انتقام لے، درگزر کرنا یہ عالی ظرفوں کی عادت ہے کہ آج تمہیں معاف کر دو، آج تمہیں کوئی پکڑ نہیں۔ جس طرح قحط سالی کے ان کو پیش آئی تھی، سرکار نے اپنے وقت میں اعلان کیا کہ مولا کریم ان کو بھی قحط سالی میں مبتلا کر۔ ان دنوں کی بات ہے، تفسیر کبیر جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 31، اس کے اندر یہ بحث ہے سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں کہ نبی کریم علیہ السلام کہیں باہر سے واپس تشریف لائے، سرکار کی طبیعت بڑی افسردہ ہے، آپ کو کبیرہ خاطر دیکھ کر جناب خضر کبریٰ چونکہ وہ عمر کی بڑی تھی، حضور کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا قصہ، کیوں آپ پریشان حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ان انفقت مالی نفدہ مالک، اگر میں مال خرچ کروں تیرا مال ختم ہو جائے گا، فاستحیی من کے، تو اس سے مجھے شرم آتی ہے، اور علم انفق، اگر میں خرچ نہ کروں استخشی من اللہ سبحانہ وتعالی، تو صحابہ کی حالت دیکھ کر کے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ اس حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں موجود ہوں موقع پر، میں ایک طرف بیٹھوں، اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، کچھ اور بھی صحابہ تھے، سرکار نے فرمایا میرے جتنے بھی صحابہ ہیں اکثر و بیشتر غلام ہیں، غلامی سے آزاد کیے گئے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں اور ان کے پاس اثاثہ بھی کچھ نہیں، باہر کے وسائل بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو اس وقت وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، اگر مال خرچ کروں تو تیرا مال ختم ہو جائے گا تو مجھے تجھ سے شرم آتی ہے، اور اگر مال خرچ نہ کروں تو رب سے شرم آتی ہے۔ گئی اندر اور لا کر کے دینار لا کے سرکار کی بارگاہ میں پائل اپ کرنے شروع کرتے، ڈھیر لگانا شروع کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تفسیر کبیر سورہ والضحیٰ کی تفسیر، وہ وجدک عائلا فاغنی، اس کے تحت دیکھو، اس کے اندر موجود ہے وہ ڈھیر اتنا بڑا ہو گیا
سخیاں سے اموال برمی خورا بخیلہ غم عظیم الظرمی خورا. سخی اپنے مال کا پھل کھاتے ہیں، کنجوس اپنے مال کا غم کھاتے ہیں. کھاتے دونوں ہیں، ایک پھل کھاتے ہیں ایک غم کھاتے ہیں. سبحان. کتنا بڑا فرق ہے. بھائی خضر کبریٰ کتنا بھی بات سنبھال کے رکھتی ختم ہو جاتا. سرکار کے راستے میں خرچ کیا، آج نام بول رہا ہے کہ قرآن کے اندر ریکارڈ موجود ہے. کہتے وہ اتنا بڑا ڈھیر ہو گیا، سامنے جو بیٹھے ہوئے صحابہ تھے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے اور میں ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ تو ٹنوں کے حساب سے اشرفیاں ہوں، تو یہ ایسا نہیں کہ کوئی کچھ ہزار ہوں، ٹنوں کے حساب سے اشرفیاں. اشرفی سونے کے سکے کا نام تھا، اس میں 15 دینار ہوتے تھے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا کہنا اشرفیاں جمع کی، ڈھیر لگا دیے، سامنے بندے بیٹھے ہوئے تھے. اور مجھے اس وقت ایسا کہ جناب سیدہ نے کہا قریشیوں کو بلاؤ. قریشیوں کو بلایا. معلوم ہے کہ وہ پرانے وقت کی تاجرہ تھی، معاملات کو سمجھتی تھی. ان کو بلایا اور فشہدوا، اس بات کے گواہ رہو، ھذا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاء امسکہ و انشاء انفقہ. سرکار چاہیں تو اس کو خرچ کر دیں، چاہیں تو اپنی ذات کے لیے روک لیں. لیکن سرکار نے ایک لمحہ لگائے بغیر تمام صحابہ میں وہ مال بانٹ دیا. گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. جس کے پاس ایک پیسہ نہ ہو، کروڑ روپے کی مالیت اس کے سامنے آ جائے، وہ سب سے پہلے اپنے حالات کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. ایک لمحہ لگائے بغیر ایک اشرفی اپنے لیے نہیں رکھی تھی. سارے کے سارے صحابہ کو بلا کے بانٹ دیا. سارے صحابہ خوشحال ہو گئے. اور قرآن مجید نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے میرے محبوب تجھے حاجت مند پایا، بے نیاز کر دیا. اب وہ سارے صحابہ جو حضور کے غلام تھے، نئے نو مسلم تھے، پلے کچھ نہیں تھا، جب انہوں نے گھروں میں جا کے اچھے کھانے پکائے کھائے تو کافر جو تھے وہ اتنے تب ہوئے. ابو جہل ایک دن کہتا ہے مجھے اس سے پتہ چلتا ہے دھواں آ رہا ہے. بھوکا ہوا آدمی کو دھواں لگتا ہے آدمی کو. ابو جہل بڑا متکبر اور بڑا فخار آدمی ہے، مگر اب وہ اس حالت میں ہے. کہتا ہے ایسے لگتا ہے ایسا، یا تمہیں لگتا ہے ایسا کہ دھواں ہے. سورہ دخان، دخان کے معنی دھواں. اسی سلسلے میں نازل ہوئی. جو بڑے بڑے سورمے تھے نا، جن کے دماغ کبھی ہلکے انداز سے سوچا ہی نہیں کرتے تھا، وہ بھی ٹھکانے آ گئے. سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یا ایھا الساحر ادع لنا ربک یکشف عنا العذاب. او جادوگر، سرکار کی بارگاہ وہ اپنی ٹین ساتھ رکھی ہوئی ہے، بھیک مانگنے آئے ہیں، تو بھی انداز دیکھے کتنا متکبرانہ ہے. کہتے اے جادوگر تو اپنے رب سے کہہ کہ ہم سے یہ عذاب دور کرے. کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ جس بات کا آج دور حاضر کا دانشور انکار کرتا، کہتا رب سے مانگنا چاہیے، سرکار سے کیوں مانگتے؟ کافر نے کہا میں کافر ہوں ضرور، مگر وسیلہ مصطفیٰ کا منکر نہیں ہوں. سرکار کے دروازے پر کھڑا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں. جادوگر کیوں کہا جادوگر اس وقت کے اعتبار سے احترام کا کلمہ تھا، کیونکہ جادو کے ذریعے سے لوگ نظام حکومت چلاتے تھے. کہا جو تو نے چاند کو توڑا ہے، سورج کو موڑا ہے، درختوں کو دوڑایا ہے اور پتھروں کو نچایا ہے، جنگل کے جانوروں سے باتیں کروائی ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ غیر معمولی بندہ کروا سکتا، عام نہیں کروا سکتا. تو اپنے رب سے کہہ. معلومہ کسی بہانے وہ رب کا قائل ہو گیا. وہ ایک مرتبہ گھر میں ڈکیتی ہوئی تو ایک نوجوان آدمی اماں کی بات نہیں مانتا تھا، اٹھ کے چوروں کے گلے پڑا. ایک چور نے لاٹھی اس کی گردن میں رسید کی، گرا تو کہتے آئے بے جی. تو مائی صاحب کہنے لگے ہوں پترو سارا کار لٹی دی کنی کے شکر ہے تو بے جی اخواہ کرے بھی بے جی اس دی آئی. وہ بے ایمان کافر تھا، کبھی رب کا نام نہیں لیتا تھا. وہ کہتا اپنے رب سے تو کہہ کے مصیبت ٹال دے. اس بات کے گواہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے. مالی قربانی دو شخصیتوں نے کی ہے. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے 40,000 درہم سرکار پر قربان کیے ہیں، اور جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ نے
اشرفیوں کے ڈھیر سرکار کے سامنے پیش کیے. ان کے 40,000 درہم کی گواہ حضرت سیدہ عائشہ ہیں جو فقیہ ہیں، محدثہ ہیں، سرکار کی تربیت یافتہ ہیں. سرکار فرمایا خذوا ثلثی دینکم من ھذہ العمیرہ، تم نے اگر دین سیکھنا ہے تو 2/3 کل دین کا اس چھوٹی سی گوری سے سیکھو. آپ کا رنگ گورا تھا، قد آپ کا درمیانہ تھا، آپ ان کو شفقتاً حمیرہ کہا کرتے تھے. سرخ رنگ کی چھوٹی سی گوری، سفید رنگ کی، آپ شفقت فرماتے تھے. 9 برس حضور کی محفل پائی ہے، لیکن اتنا دین ہے کہ آج پوری دنیا میں 1/3 اسلام پہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. حضرت سیدہ 9 برس سرکار کی محفل پا کر کے 2/3 آف ٹوٹل اسلام ان کو تیار ہے، اور اس کی گواہ سرکار ہے. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ 40,000 درہم کی شہادت جو ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ نے دی ہے. اور اشرفیوں کے ڈھیروں کی شہادت خدیجہ کبریٰ کے بارے میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. آئندہ جمعہ اس کی مزید انشاءاللہ کریں گے.